بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی کتابہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ إِلَى آخِرِهِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير المال ما أنفق في سبيل الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کتاب عظیم کی خطبے میں نے قرآن مقدس کی 2 آیتیں پڑھی ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ قرآن مقدس کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور نماز بھی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، یعنی وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز بھی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور دوسری آیت میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ تبارک و تعالی یوں فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو سلطنت دے دیں، حکومت دے دیں، اقتدار دے دیں، بادشاہت دے دیں، تو سب سے پہلا کام وہاں نماز کو قائم کیا جائے اور زکوٰۃ کا نظام بنایا جائے۔ کوئی بھی نئی جگہ بندہ جا رہا ہے، کوئی نئی جگہ، کوئی ٹھکانہ، کوئی جگہ، کوئی بستی، کسی کا جو ہے نا نظام عمل میں آ رہا ہے، تو بندہ، یہ مسلمانوں کا شعار بھی ہے، یہ مسلمانوں کی پہچان بھی ہے، یہ مسلمانوں کی فکر بھی ہے کہ جہاں کہیں مسلمان جاتا ہے وہاں ٹکتا ہے، ٹھہرتا ہے اور وہاں قیام کرتا ہے، تو سب سے پہلے مسلمان مطمئن ہو کر یہ سوچتا ہے کہ یہاں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں ہم اپنے رب کے حضور سربسجود ہو سکے۔ تو دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو سلطنت دے دے، حکومت دے دے، بادشاہت دے دے، اقتدار دے دے، تو سب سے پہلا کام وہاں یہ ہو کہ نماز کو قائم کیا جائے اور زکوٰۃ کا نظام بنایا جائے۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز کو اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ بیان کرنے میں کیا حکمت ہے۔ اگر آپ تحقیقی باتوں میں جائیں گے تو پتہ چلتا ہے قرآن مقدس کے 30 پاروں میں تقریباً اور میں یوں کہوں کہ غالباً 82 جگہ ایسی ہے جہاں اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ جہاں جہاں اقیموا الصلاۃ آیا ہے وہاں وآتوا الزکاۃ بھی آیا ہے کہ اگر نماز کا حکم ہے تو ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے۔
تو مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز کو اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ بیان کرنے میں، ایک ساتھ مینشن میں، اور اس کے پیچھے کی حکمت کیا ہے تو یہ جان لیں، فرماتے ہیں کہ انسان کی کامیابی کا مدار دو چیزیں ہیں۔ خوب دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا، ذہن میری طرف رہے گا، دھیان رہے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ انسان کی کامیابی کا مدار دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک کہ بندے کا تعلق خالق کے ساتھ مضبوط ہو جائے، خالق کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ بھی تعلق مضبوط ہو۔ تو انسان کی کامیابی کا مدار دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ بندے کا بندوں کے ساتھ بھی تعلق مضبوط ہو۔ اب انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے نماز کے ذریعے سے۔ جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تکبیر تحریمہ کہہ کے، اللہ اکبر کہہ کے، جیسے وہ نماز میں ان کرتا ہے، نماز شروع کرتا ہے، تو بندہ اللہ سے آن لائن ہو جاتا ہے۔ اب گفتگو شروع ہو جاتی ہے، ملاقات شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی سے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، ٹائم لینا پڑتا ہے، وقت درکار ہوتی ہے، اس کے اسسٹنٹ سے منت سماجت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جو ساری دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس سے ملاقات کے لیے کوئی ریکوائرمنٹس نہیں ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ہمیں اور آپ کو اچھی طرح وضو کرنا ہے، سنت کا استحباب کا خیال رکھتے ہوئے سنت کی رعایت کے ساتھ خوب اچھی طرح وضو کرنا ہے، اور تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز شروع کریں، آپ اللہ سے آن لائن ہو جائیں گے۔ اور جب تک بندہ نماز میں رہتا ہے، نماز میں متوجہ رہتا ہے، نماز میں اس کا دھیان رہتا ہے، پورے لگن اور شوق سے، ذوق سے، خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ جب تک بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اور اس کی توجہ بھی بندے کی طرف ہوتا ہے۔ لیکن جب بندے کی توجہ نماز سے ڈائیورٹ ہو جاتی ہے ادھر ادھر، تو پھر اللہ تبارک و تعالی بھی اس نمازی سے اپنی رحمت کی نظر ہٹا لیتے ہیں۔ فور ایگزامپل، مثال کے طور پر، مثال کچھ یوں بنے گی کہ دو بندہ آپس میں بیٹھا ہے اور باتیں کر رہا ہے، اور بات بھی بہت ہی اہم ٹاپک پر بات ہو رہی ہے۔ ایک دوسرے کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ کرنا ہے، ویسے کرنا، یہ کرو گے تو جو ہے نا اس میں کامیابی ہے، اور سامنے والا بتانے والے کی بات میں بالکل دھیان نہیں دیتا، اس کا دھیان ادھر ادھر ہے، کبھی ادھر جھانکتا ہے، کبھی ادھر تاکتا ہے۔ تو بتانے والا دیکھے گا کہ بھائی سننے والے کا میری باتوں کو سننے پر دھیان نہیں ہے، اس کا ذہن ادھر نہیں ہے، یہ ادھر ادھر تاک جھانک کرتا ہے، لہٰذا وہ سلسلہ کلام کو منقطع کر دے گا، گفتگو کو ختم کر دے گا، بات چیت بیچ میں ہی وہ ختم کر دے گا اور کہے گا چلو بھائی ختم کرو۔ ٹھیک اسی طرح جب تک بندہ نماز میں ہوتا ہے اور دھیان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، لیکن جیسے بندے کی توجہ ڈائیورٹ ہوتی ہے، ادھر ادھر متوجہ بندہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رحمت کی نظر اس نمازی پر سے ہٹا لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، خالق کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے نماز سے، اور بندوں کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے کس سے؟ زکوٰۃ سے۔
مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کو اسی حکمت کی وجہ سے ایک ساتھ ذکر کیا ہے کہ نماز سے بندے کا تعلق خالق کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے اور زکوٰۃ سے بندے کا تعلق بندے کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، کہ جب ہم زکوٰۃ دیں گے، صدقہ دیں گے، خیرات دیں گے، عطیہ دیں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، پانی پلائیں گے، ضرورت مند کو کپڑے پہنائیں گے، جن پر قرض ہے لوگوں کے قرضوں کو ادا کریں گے، گھر بنا کے دیں گے، ان کی ضروریات پوری کریں گے، تو پھر اب لوگوں کی محبت دلوں میں آتی رہے گی، ہماری محبت اب لوگوں کے دلوں میں بڑھتی جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ کا اور ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ اور اب یہ تو زکوٰۃ کی بات ہے، زکوٰۃ تو صرف صاحب نصاب پر فرض ہے۔ نماز میں اور زکوٰۃ میں ذرا فرق ہے، اس فرق کو آپ اچھی طرح پہلے سمجھ لیں، پھر میں شرط بتاؤں گا کہ کن کن شرطوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ نماز، دھیان آپ لوگوں کا ادھر ادھر نہیں ہے، نیچے ہے، یہاں وہاں نہ رکھے، میری طرف رکھے۔ نماز میں اور زکوٰۃ میں موٹا سا جو ایک فرق سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز جو ہے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر، غور سے سنیے گا، ہر عاقل بالغ مرد و عورت مسلمان پر دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرنا فرض ہے۔ لیکن زکوٰۃ کا مسئلہ کچھ یوں ہے کہ زکوٰۃ پورے سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتا ہے، اور وہ بھی صاحب نصاب پر، اور وہ بھی اس مال پر جس مال پر پورا 1 سال گزر گیا ہو۔ آئی سمجھ میں؟ آپ لوگ تو مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کوئی میں نئی بات بتا رہا ہوں۔ ارے آ رہی ہے سمجھ میں؟ بہت سارے آدمیوں کو یہ مسئلہ معلوم ہے، یہ نہیں ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، معلوم بھی تو نہیں کرتا ہے نا، جیسے تیسے نکالتے ہیں۔ چلیے اب آپ شرطیں سنیں کہ جس طرح نماز کے صحیح ہونے کے لیے وضو شرط ہے، اور بہت سارے کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ جو شرطیں ہیں واجبات میں سے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کے واجب اور فرض ہونے کے لیے شرائط ہے۔ نمبر 1، 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، غیر اگر زکوٰۃ کی رقم کسی کو دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ دینے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اسی طرح عاقل ہونا، اگر کوئی پاگل ہے، عقل مند نہیں ہے، لیکن وہ صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اب اس پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن وہ عقل مند نہیں ہے، پاگل ہے، تو اب اس پر مال کے ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 3، بالغ ہونا بھی ضروری ہے، شرطوں میں سے ہے۔ اگر نابالغ ہے لیکن اس کے پاس اتنا مال ہے اپنی ملکیت میں کہ وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، وہ زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اتنا مال ہے، واجب ہو جاتی ہے، لیکن اس پر اس لیے زکوٰۃ فرض اور واجب نہیں ہوگی کیونکہ ابھی ایک شرط وہ پائی نہیں جا رہی ہے، جو شرط وہ بالغ ہونا ضروری ہے، ابھی وہ بالغ نہیں ہے۔ تو مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، اور نمبر 4 صاحب نصاب ہونا، یعنی اگر کوئی صاحب نصاب اگر نہیں ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے، واجب نہیں ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صاحب نصاب کون لوگ ہوتے ہیں، اور نصاب کتنے مال پر ہوتا ہے، اور نصاب میں جن مال کا تعین ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے، وہ کون کون سے مال ہیں بتا رہا ہوں، دھیان رکھیے۔ صاحب نصاب ہو یعنی جو 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہو،
یا 52.5 تولہ چاندی جتنے میں خریدی جا سکتی ہے اتنے روپے کیش ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر سامان تجارت ہو، یا 52.5 تولہ چاندی جتنے میں خریدی جائے گی اتنا پیسے کا ضرورت سے زائد سامان ہو۔ اگر یہ تمام چیزیں اگر کسی کے پاس ہے تو اب وہ صاحب نصاب کہلائے گا، یا اب وہ جب صاحب نصاب ہوگا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ نصاب ہے۔ آپ کو مغالطہ لگ گیا کہ یہ تمام چیزیں ہوں گی تو زکوٰۃ واجب ہوگی، آپ تو یہی سوچ رہے ہوں گے نا۔ میرے خیال سے تقریباً جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے 2-4 کو اکا دکا کو ہی سمجھ میں آئی ہوگی، اور نہ باقی کو پلے پڑا ہی نہیں، اس لیے کہ کبھی سنتا بھی نہیں، جانتا بھی نہیں۔ کوئی کسی سے معلوم کرے تب تو آدمی کو پتہ چلے گا۔ یعنی اگر کسی کے پاس صرف 7.5 تولہ سونا ہو اور کچھ بھی نہ ہو، نہ چاندی ہو، نہ نقد کیش ہو، نہ ضرورت سے زائد سامان ہو، نہ سامان تجارت ہو، تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف 7.5 تولہ سونا ہے تو اب اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے اور 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے بلکہ کم ہے، یعنی اس پر 3 تولہ سونا ہے، 2 تولہ سونا ہے، 3.5 تولہ سونا ہے، 7.5 تولہ نہیں ہے، اس سے کم ہے، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقد کیش ہے، نہ تجارت کا سامان ہے، نہ ضرورت سے زائد سامان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اب اس بندے پر زکوٰۃ فرض اور واجب نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے بلکہ کم ہے، یا 52.5 تولہ چاندی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن اگر سونا کی طرح اس پر 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے بلکہ کم ہے، اور اس کے علاوہ نقد بھی نہیں ہے، تجارت کا سامان بھی نہیں ہے، اور دیگر ضرورت سے زائد سامان، تجارت کا سامان، نقد کیش کچھ بھی نہیں ہے، اور 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، کم ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض اور واجب نہیں ہے۔ سیم اسی طرح اگر کسی کے پاس نقد کیش ہے کہ اتنا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی بندہ خرید سکتا ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، فرض ہوگی۔ اس کے علاوہ نقد کیش اس کے پاس ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، بلکہ کم ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، اور نہ ضرورت کے سے زائد سامان ہے، نہ سامان تجارت ہے، تو اب اس پر بھی زکوٰۃ فرض اور واجب نہیں ہے۔ اب آپ سنیں، اگر کسی کے پاس پورا نہیں ہے بلکہ کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا تجارت کا سامان ہے، تھوڑا نقد کیش ہے، تو سب کو ملایا جائے گا اور اس کی قیمت دیکھی جائے گی۔ اگر اتنی قیمت بن رہی ہے کہ اس قیمت سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض اور واجب ہو جائے گی۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ آئی کہ نہیں؟ اب مجموعی نکالنا کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا تو پیسہ ہو، یا سونا ہو، یا چاندی ہو، یا سامان تجارت ہو، یا کچھ بھی ہو۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت خریدنے کے برابر کسی کے پاس مال ہے تو وہ نصاب کا مالک ہے، اب اس پر زکوٰۃ فرض اور واجب ہے۔ اب سنیں آپ دھیان سے، اب جو ہے تمام مال کو دیکھا جائے گا، صاحب نصاب ہو گیا، تمام مال کو دیکھا جائے گا کہ تجارت کے لیے جتنا سامان ہے، تجارت میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں، جتنی بھی چیزیں تجارت کہتے ہی ہے، ہر اس چیز کو، جس چیز کو انہوں نے خریدا ہے بیچنے کے لیے، منافع کمانے کے لیے،
سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی ایک آدمی نے خریدا ہے، گاڑی خرید رکھی ہے، لیکن اس گاڑی کو چلانا مقصود نہیں ہے، استعمال کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس گاڑی کو خریدنے والے نے خریدا ہی اس نیت سے ہے کہ اس کو بعد میں بیچیں گے زیادہ منافع لے کر، تو وہ اب مال تجارت میں گنا جائے گا۔ زمین ہے، پلاٹ وغیرہ لوگوں نے خرید رکھی ہے، خریدنے کی نیت یہ ہے کہ اگر لاکھ میں خریدیں گے تو 5 لاکھ میں اس کو فروخت کریں گے، اب یہ بھی سامان تجارت میں آئے گا۔ یہ تو 1-2 میں نے مثال دے دی ہے، اسی طرح وہ تمام چیزیں سامان تجارت میں اس کو گنا جائے گا، شمار کیا جائے گا، جن کو خریدنے والے نے اس نیت سے خریدا ہے کہ بعد میں ہم اس کو بیچیں گے اور اس سے زیادہ منافع اور فائدہ کمائیں گے۔ تو ان تمام لوگوں پر اب وہ صاحب نصاب ہو گیا، نصاب کا مالک ہو گیا، اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اب ان تمام بندوں پر وقت پر سال گزرنے کے بعد اس مال میں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر ہو گیا تو نصاب کا مالک، اب دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کیا 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 ہے، بینک میں کتنا ہے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنا ہے، تجارت کا سامان کتنا ہے، ضرورت کے زائد سامان کتنا ہے، تمام چیزوں کو اکٹھا کیا جائے گا، کیلکولیشن کرنے کے بعد، کیلکولیٹ کرنے کے بعد، حساب کتاب کرنے کے بعد حساب لگایا جائے گا اور تمام مال میں 2.5% نکالا جائے گا۔ یہ ہے حساب نکالنے کا۔ ایسا نہیں کہ اگر 2.5 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں بینک میں تو انہی میں سے جو ہے نا نکال دیے اور سونا چاندی اور تمام چیزوں کا میں حساب لگایا نہیں، یہ معتبر نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اس سے زکوٰۃ مکمل ادائیگی نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی سب کو؟ مزید اور سمجھائیں۔ اب مسئلہ رہ گیا کہ زکوٰۃ کن کن کو دینا ہے۔ جانتے ہیں کن کن کو دینا ہے؟ چلیے شارٹ کٹ میں اصول بتا دیتا ہوں۔ 3 طرح کے رشتہ دار ایسے ہیں جن کو صدقات واجبہ، ایک صدقہ نفلی صدقہ ہوتا ہے وہ نہیں، وہ تو کسی کو آپ دے، صدقات واجبہ، اسی طرح صدقۃ الفطر، اسی طرح زکوٰۃ کی رقم۔ 3 طرح کے رشتہ دار ایسے ہیں جن کو نہیں دیا جائے گا، ان کے علاوہ تمام قریبی رشتہ دار کو دیا جا سکتا ہے۔ غور سے سنیے گا۔ نمبر 1 اصول۔ اب آپ کہیں گے اصول کس بلا کا نام ہے؟ اصول کہتے ہیں جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ باپ ہے، باپ کا باپ ہے یعنی دادا، پردادا، پردادا، اسی طرح اوپر چلا جائے گا۔ اسی طرح ماں ہے، ماں کی ماں کون ہوتی ہے؟ نانی ہے، تو اسی طرح سے نانی اور جو ہے نا اوپر تک یوں سلسلہ چلا جائے گا۔ تو باپ سے بھی اور ماں سے بھی اوپر تک سلسلہ چلا جائے گا۔ یہ جو رشتہ داری بنتی ہے ان کو زکوٰۃ کی، صدقات واجبہ کی، صدقۃ الفطر کی رقم نہیں دی جائے گی۔ نمبر 2 فروع۔ اصل یہ فروع کہتے ہیں ڈال کو، جس کو آپ شاخ اردو میں کہتے ہیں۔ درخت ہے، اس درخت سے ایک شاخ نکلا ہے، باپ ہے، باپ سے بیٹا نکلا ہے۔ تو نمبر 1 اصول باپ، دادا، پردادا، اسی طرح والدہ، نانی اور اسی طرح پورا سلسلہ اوپر تک چلا جائے گا۔ اور فروع کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سے جو جنا ہے، اپنا بیٹا ہوا، اپنا جو ہے نا بیٹی ہوئی، اسی طرح جو ہے نا نواسا، نواسی، یہ ایک سلسلہ چلتا ہے، تو یوں سلسلہ چلا جائے گا۔ اور تیسرا ہے زوجین، یعنی میاں اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو، مرد اپنی عورت کو اور عورت اپنے مرد کو اگر زکوٰۃ کی، صدقۃ فطر کی اور صدقات واجبہ کی اگر زکوٰۃ دینا چاہیں تو آپس میں نہیں دے سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ اپنا سگا بھائی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو اگر دینا چاہے دے سکتے ہیں،
बशर्ते कि भाई दूसरे भाई से अलग रहता हो, कारोबार अलग हो, खाना पीना अलग हो, इसी के साथ साथ वो भाई गरीब भी हो और ज़कात लेने का मुस्तहिक भी हो। अपनी सगी बहन है उसको भी आप ज़कात की रकम दे सकते हैं। चाचा भतीजे को, भतीजा अपने चाचा को भी दे सकता है। और किताबों में लिखा हुआ है कि इस तरह से अपने करीबी रिश्तेदारों में ज़कात की रकम को तकसीम करना ये सबसे ज़्यादा अफजल है। और हदीस से पता चलता है कि इससे दोहरा अजर मिलता है, डबल अजर, डबल सवाब। एक तो ये है कि अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ हमदर्दी करने का, और दूसरा उसके साथ मुआखात का मामला करने का, कि आपने उसको ज़कात की रकम देकर आपने उसकी मदद की, हेल्प किया, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दोहरा अजर है उस बंदे पर जो अपनी ज़कात, सदका और फितरा की रकम से अपने करीबी रिश्तेदारों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये सदक़तुल फ़ित्र और ज़कात और इस तरह की तमाम बातों के मुतालिक कुछ तमहीदी बातें थी समझने के लिए, जो तमाम मोटी मोटी बातों में, सहल लफ्ज़ों में बता दी गई, ताकि हर एक को समझ में आ जाए और हर एक आसानी के साथ अपनी जो है ना रकमें बनती है, जो लोग साहिब निसाब बनते हैं, जिनका जो भी माल है वो देखेगा, हिसाब लगाएगा। अगर ज़कात की रकम अगर निसाब तक पहुंच जाता है, अगर इतना माल हो जाता है कि 52.5 तोला चांदी खरीद सके सारी चीज़ों को मिलाकर, तो अब वो बंदा साहिब निसाब है, उसको ज़कात अदा करना ज़रूरी है। इस ज़िम्न में एक बात आप ज़हन नशी कर लें कि तमाम चीज़ों में वो चीज़ें नहीं आती है जो अपनी ज़रूरत के लिए है। जैसे हमारे पास एक बाइक है, हम चलाते हैं, तो उसमें कोई ज़कात नहीं है। अपना एक घर है जिसमें हम रहते हैं, कोई ज़कात नहीं है। इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उसमें कोई ज़कात और कोई टैक्स नहीं है। ज़कात उनमें है जो ज़रूरत से ज़ायद हो। 2 गाड़ी है, एक इस्तेमाल करते हैं, एक इस्तेमाल में नहीं है, तो अब उसमें ज़कात है। इसके अलावा आप शॉर्टकट में यूँ समाप्त कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के साथ, अपने बंदों के साथ इतना नरमी का मामला किया है कि इस उम्मत के साथ इतना नरमी का मामला किया कि इस उम्मत में ज़कात बहुत कम शरह में, यानी सिर्फ 2.5%, 1 लाख में सिर्फ 2500 रुपये ही अदा करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। यानी 100 रुपये में सिर्फ फ़कत 2.5 रुपया। पिछली उम्मतों और साबका कौमों के बारे में भी है तज़किरा मिलता है कि उन्हें भी ज़कात का मुतालबा किया गया, ज़कात की अदायगी का वहाँ भी जो है ना रवाज मिलता है, सबूत मिलता है कि उनके यहाँ 25% ज़कात अदा करना उनके मालों में ज़रूरी होता था। 25%। अल्लाह का कितना करम है इस उम्मत के साथ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, वास्ते से कितना रहम और करम का मामला किया है कि सिर्फ 2.5% देने हैं, 25% देने पड़ते थे। और भी बड़ी आसानी के साथ हम देते हैं, लेने वाले भी बहुत हैं, देने वाले भी दे रहे हैं, बहुत झोल झाल भी नहीं है, परेशानी नहीं है। पिछली उम्मतों का मामला तो इतना भारी और मशक्क़त वाला था कि वो अपने माल को हिसाब लगाने के बाद अलग करते थे, और जो ज़कात की रकम बनती थी उसको किसी पहाड़ या चोटी में, बिल्कुल ऊंचाई में ले जाकर रख देते थे, और ऊपर से आग आती थी, और वो दूर जाके बैठ के दुआ करते थे कबूलियत के लिए कि अल्लाह ये मेरी ज़कात की रकम है। दुआ करते थे अल्लाह तो अपनी बारगाह में कबूल कर ले। ऊपर से आग आती थी और उसको जला जाती थी। ये इस बात की अलामत थी कि उन लोगों की ज़कात की कबूलियत हो गई है। यानी वो माल तल्फ होता था, ज़ाय होता था, जल जाता था, इंसानों के काम नहीं आते थे। अल्लाह ने कितना करम किया कि ज़कात निकालनी भी है, उसकी शरह भी कम है, फ़कत 2.5%, और वो भी
انسان کو دیتا ہے، لوگوں کا وہ مال کام آتا ہے، خراب نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ کی رقم نہیں ادا کرتے ہیں، مال کو روک کر رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑی دردناک خطرناک عذاب ہے، پکڑ ہے۔ اس لیے ہر بندہ عہد کرے، جو بھی صاحب نصاب ہے، انشاءاللہ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی اس ضمن میں ایک اور بات بتانی تھی، چونکہ ہفتے کے بیچ میں یہ دوسرا عشرہ بھی ختم ہو جائے گا اور بیچ میں ہی اعتکاف میں بیٹھنا ہے، تو صرف 3-4 دن یا 5-6 دن ہی باقی ہیں۔ معتکفین یعنی اعتکاف میں بیٹھنے والے ابھی سے، آج سے انشاءاللہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے، اور عہد یہ کریں کہ سمجھدار، باغل، عقل مند اور تھوڑا نوجوان کم ہو، اور نوجوان ہو تو اچھا ہو، لیکن اس عہد کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، رجوع اللہ کے ساتھ دل میں عہد کریں کہ بیٹھیں گے اور انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، موبائل نہیں چلائیں گے، خرافاتی نہیں کریں گے، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہاں نیکی کریں گے، وقت کو عبادت میں گزاریں گے، درود شریف پڑھ کر گزاریں گے، اور پورے بستی والوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے امن اور عافیت اور چین اور سکون کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے۔ اور بیچ میں شب قدر بھی ہے، تو شب قدر کے بارے میں فقط اتنا ہی بتاؤں گا۔ ہر سال آپ سنے ہیں کہ آپ کی کھوپڑیاں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ 27 رمضان کی رات کو شب قدر ہے۔ یہ آپ لوگوں کو کس نے بتایا؟ فرشتے نے بتایا، نبی نے بتایا، ولی نے بتایا، باپ دادا نے بتایا، تمہارے خاندان کے کسی نے بتایا؟ بھائی کس نے بتایا؟ ہم عالم ہیں، دارالعلوم دیوبند سے الحمدللہ ہمارا تعلق رہا ہے، علماء دیوبند سے ہمارا تعلق ہے، پورے علماء دیوبند سے تمام کی کتابیں ہم نے پڑھی ہے، کسی نے بھی یہ نہیں لکھی ہے، حتیٰ کہ نبی سے، صحابہ سے کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ 27 رمضان کو ہی شب قدر کی رات ہوگی یا ہوتی ہے۔ تو یہ دماغ سے آپ کا کب نکلے گا؟ کب آپ اس کو دور کریں گے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک روایت ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شب قدر بتانے کے لیے نکل رہے تھے، تو دیکھا، یہ ضعیف روایت ہے، کہ 2 بندوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، اور اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذہنیت سے، دماغ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی جو تعین تھی، جو تاریخ تھی، اللہ نے اس کو مٹا دیا، اٹھا دیا۔ اب میرے نبی کے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی امت نے اس بات کو اتنا چلایا، اتنا بڑھایا، اتنا اس کو بیان کیا، اتنا اس کو رواج دیا، اتنا اس پر عمل کیا، اتنا اس پر اہتمام کیا کہ لوگ یقین کے ساتھ اب 27 کے رات کو ہی جاگ لیتے ہیں اور اس کو ہی بس سمجھتے ہیں۔ بس یہ کہوں گا کہ 5 راتیں ہوتی ہیں، 5 راتیں، سمجھ گئے کہ نہیں؟ 5 راتیں ہوتی ہیں، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات۔ ان 5 میں سے کوئی ایک رات ضرور ہوگی، ایسا نہیں کہ 5 میں سے کوئی ایک رات نہیں ہوگی۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ 21 کی ہی رات ہو جائے، 25 کی ہو جائے، 23 کی ہو جائے، 27 کی ہو جائے، 29 کی ہو جائے۔ بھائی کسی کو یقیناً پتہ نہیں ہے، یقین کے ساتھ پتہ نہیں ہے۔ جب پتہ نہیں ہے تو ان 5 راتوں کا مکمل آپ جاگنے کا اہتمام کریں، پوری رات نہ جاگیں نہ صحیح، تھوڑی دیر آپ جاگ لیں، عبادت کریں۔ قرآن کہتا ہے تنزل خیر من 1000 شہر، یہ ایک رات اگر جاگ کر، یعنی 5 راتیں جاگ کر اگر کوئی اہتمام کرتا ہے شب قدر کی راتوں میں، تو 1000 مہینہ اور اس کے راتوں سے عبادت کے افضل قرار دیا گیا ہے۔ خیر من 1000 شہر، شہر کے معنی مہینہ اور الف کے معنی عربی میں 1000 کے آتے ہیں، تو 1000 مہینہ کے عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل اور بہتر قرار دیا ہے۔
تو اس لیے 5 راتوں کو جاگنے کا اہتمام کریں. صرف 27 کو لے دے کے آپ پیچھے نہ پڑ جائیں کہ کچھ بھی ہو جائے. ہم ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے تھے، اب نہا دھو کے پیچھے پڑے ہیں، 27 کو ہی جاگیں گے. ایسا نہیں کرنا ہے. اور جو میں نے ترغیب دی ہے کہ اپنے غریب، یتیم، مسکین، بیوہ، رانڈ، اپنے اگل بغل میں جو غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، ان کا خاص خیال فرمائیں، اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان سے جو بھی باتیں کہلوائی ہیں تمام باتوں کو خوب عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.